أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اچھا We'll mute the phone. کوئی فون پہ ہیں بات کریں؟ We'll mute the computer. Whatever. اوکے I muted all. چلیں الحمدللہ ہم نے لاسٹ ویک آئی تھنک ٹیوزڈے کو ختم کیا تھا سورہ نساء لاسٹ ویک، اور ہم نے اس کو ریپ اپ بھی کیا تھا what topics were included in سورہ نساء. we had a good recap about 52 یا 53 کتنے میں نے ٹاپکس آپ کو ریپیٹ کرائے تھے کہ مطلب یہ سب اس میں انکلوڈیڈ تھا. اور الحمدللہ پھر ہم نے تھرسڈے کو بہت اچھا ایک ونڈرفل سیشن تھا، کنکلوڈنگ سیشن تھا. تو آپ سب کو اگین میں نے آپ کو اس وقت بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا. ابھی دوبارہ ایک دفعہ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل آف یو. جزاکم اللہ خیر اینڈ ٹو آل آف یو کہ آپ لوگوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور آپ لوگوں نے ویلیویبل سجیسشنس بھی دیے، اور مجھے اس میں لاٹ آف سیٹسفیکشن ہوئی الحمدللہ. ایک ان پٹ مجھے پاکستان سے کل ملا ہے، پاکستان میں راحت ہیں، راحت نے لکھا کہ سورہ نساء کا ریویو بہت اچھا رہا اور مجھے تمام آیات پسند ہیں، لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا is near my heart which is beautiful. کہ مطلب کہ اللہ پہ جب اللہ ہم سب کے لیے کارساز ہے، اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے. He is sufficient. He is sufficient as a wakil for us. Whatever happens, if we put our trust on Allah, تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ will take care of it. جیسے ہم اپنے وکیل کو کوئی چیز دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کیس لڑو، تو جب اللہ ہی ہمارا کیس لڑ رہا ہوگا تو پھر ہمیں کس کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ یہ اچھا ایک ہے. راحت نے بھیجا. راحت جزاک اللہ خیر فار یور ان پٹ، کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان والے جو ہیں وہ اس وقت رات کو ٹیون ان نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ زہرا آ گئی ہیں. زہرا آپ کا ہم سے اور لیٹ ہے اب ٹائم، لیکن ماشاءاللہ زہرا جو ہیں وہ چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے سن رین ہو، چاہے سن شائن ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے تراویح ہو، زہرا ماشاءاللہ شی کمز ٹو دا کلاس جب تک وہ آ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی سورہ سٹارٹ کر رہے ہیں، سورہ 5th آف دا قرآن، سورہ المائدہ. یہ سورہ جو ہے اس کا نام جو ہے المائدہ، یہ نام اپیئر ہوتا ہے آیا نمبر 112 میں. 112 نمبر آیا میں یہ ورڈ اپیئر ہوتا ہے، اور اس سے مطلب یہ پورا مائدہ کا مطلب یہ کہ یہ سورہ مائدہ کے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ ورڈ جو ہے یہ 112 آیت میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، ہم پڑھیں گے. اور اس میں وہ جو سورہ وہ جو مائدہ ہے، مائدہ مجھے پتا ہے آپ سب کو شاید معلوم ہوگا مائدہ کا مطلب کیا ہے. مائدہ کا مطلب ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا دسترخوان بچھا ہوا، the food, the table spread with food. جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ ٹیبل سیٹ کر دو، ٹیبل آج کل ہم نہیں کہتے ہیں ٹیبل سیٹ کر دو، ٹیبل لگا دو، تو انگلش میں کہتے ہیں the table spread with food. سب کچھ کوئی کہتے ہیں ٹیبل سپریڈ، کوئی کہتے ہیں ٹیبل سپریڈ with food. یعنی اس میں یہ وہ والی ہے کہ جب مائدہ کا مطلب وہ ٹیبل یا وہ دسترخوان جس کے اوپر جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ مائدہ بھیجا، اور کس کے لیے؟ ان کے ڈسائپلز یا ان کے اپوسٹلز یا کہہ لیں ان کے حواریوں کے لیے، جنہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے کوئی مائدہ بھیجے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم 112 میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں، ابھی انٹروڈکشن ہے کہ یہ جو 5th سورہ آف دا قرآن ہے یہ اکارڈنگ ٹو دی ارینجمنٹ آف دا قرآن ہے. یعنی ہم سورہ فاتحہ پڑھی، پھر ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر ہم نے سورہ آل عمران پڑھی، پھر ہم نے سورہ نساء، اب ہماری سورہ المائدہ ہے. لیکن according to ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ it is the 112th سورہ. مطلب 112 سورہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ ٹوٹل آپ کو پتا ہے نا کتنے سورہ ہیں قرآن میں؟ 114 ٹوٹل سورہز ہیں، اور آخری دو جو ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ سورہ ریویل ہوئی، وہ تو شروع میں ریویل ہو گئی تھی نا، میں نے آپ کو غلط کہہ دیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 114 سورہز جو ہیں اس میں سے ون آف دا لاسٹ سورہز یہ ہے 112. اس کے بعد 2 اور صورتیں آئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو یہ 112 سورہ ہے بیسڈ آن دی آرڈر آف ریویلیشن، وحی کے آرڈر سے جب ریویل ہوئی تھی. تو اور بلکہ سم رپورٹس یہ کہتے ہیں، سارے یونانیمس نہیں لیکن بہت ساری رپورٹس یہ کہتے ہیں کہ مطلب آلموسٹ اب یہ کہتے ہیں کہ آیا 3 آف دس سورہ، آیا 3 اس قرآن کی صورت میں جو ہے، اس سورہ کی جو آیا نمبر 3 ہے، it is one of the last آیات revealed to the prophet. سورہ تو یہ ہے 112،
which was not 114, 112. लेकिन इसकी एक आयत है, आप सब जानते हैं, कई दफा ये रिपीट होता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये थर्ड आया है, आज हम फर्स्ट आया करेंगे, इंशाल्लाह थर्ड आया पे पहुंचेंगे तो आप ये भी देख लेंगे। तो ये आयत जो है ये इट इज द लास्ट आया, अकॉर्डिंग टू ऑल मोस्ट मुफस्सिरीन इट वाज द लास्ट आया रिवील्ड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका पीरियड क्या था रेवलेशन का, इसका जो थीम है इस सूरा का, इससे पता चलता है कि ये सुलह हुदैबिया, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद ये सूरत नाजिल हुई। ये सूरत नाजिल हुई आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के बाद। यानी सुलह हुदैबिया कब हुई? 6 हिजरी में हुई, 6 हिजरी के एंड में या 7th हिजरा के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ 7th हिजरा में ये सूरह नाजिल हुई, सूरह अल माइदा। इसीलिए जब हम देखते हैं कि इसमें वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि उस ट्रीटी के बाद की निकली हुई हैं, इससे थीम से पता चलता है। इसकी फिर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस होती है, हम तमाम एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाएंगे। बस हमें ये मालूम है कि सुलह हुदैबिया कब हुआ था? 6 हिजरी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुसलमानों को लेके अबाउट 1400 यानी 1400 मुसलमानों को लेके मक्का गए थे और ज़िलक़अदा में गए थे और 6 हिजरी में गए थे। क्यों गए थे? उम्रा परफॉर्म करने गए थे, लेकिन कुरैश ने उनको रोका, उनको प्रिवेंट किया, उनको उम्रा नहीं करने दिया। तो उन सब लोगों के लिए उनका सेटबैक हुआ, उनका मोरल सबका डाउन हो गया। और ये बहुत गलत बात थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑल द एंशिएंट ट्रेडिशंस, जितने भी रिलीजियस जो भी लोग थे, कभी भी किसी ने मक्के जाने से किसी को नहीं रोका था। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि उनको मक्के जाने से रोका गया। तो इसमें काफी फिर नेगोशिएशंस हुई, कुरैश की और मुसलमानों की काफी नेगोशिएशंस हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे काफी नेगोशिएशंस की, तो उसमें सहाबा इंक्लूड थे। और उसमें जो कंक्लूड हुआ, जो बना, जो इट वाज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। इंशाल्लाह वो हम पढ़ लेंगे किसी वक्त जब आएगा। और वैसे हमने, अगर आप देखें तो सीरा के कोर्स में हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे में पढ़ लिया था, अगर आप चाहें तो उसको देख लें। तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट एक मौका था, एक ओकेजन था कि मुसलमानों को सिखाया जाए कि सही तरीका पिलग्रिमेज का क्या है, कितनी इस्लामिक डिग्निटी के साथ हमने जाना है उम्रे के लिए। और ये भी था कि वो लोग प्रिवेंट ना करें डिसबिलीवर्स को पिलग्रिमेज परफॉर्म करने के लिए एज अ रिटेलिएशन। अब कुरैश ने, मुशरिकीन मक्का ने उनको रोका उम्रा करने से। तब इस्लाम, मुसलमानों के दिलों में क्या आ गया कि हम भी इनको रोकेंगे अगर हमें मौका मिला तो। इसीलिए जो इंट्रोडक्टरी आयात हैं, शुरू के आयात नंबर, वो आप देखें, इट इज कनेक्टेड विद उम्रा और पिलग्रिमेज टू मक्का। ठीक है। अब इसकी आप देखेंगे कि पूरे सूरा में सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू होता रहता है, ज्यादातर उसी सब्जेक्ट के बारे में है। तो इससे पता चलता है कि पूरी की पूरी सूरा जो है वो एक ही डिस्कोर्स में, एक ही फेज में सबके सब आई एट द सेम टाइम। इसीलिए कहते हैं ना 6th हिजरा के एंड में या 7th में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आधी सूरा उधर उतरी है तो फिर आधी इधर उतरी है, और फिर एक जंग के बाद एक गज़वा के बाद दूसरे। तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ आयात जो हैं वो बाद में आई होंगी और उनको फिर इंसर्ट कर दिया गया है इस सूरा में, जहां पर वो फिट होते थे। इंसर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने या आपने या किसी ने अपनी मर्जी से किया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब कोई भी आयत लेकर आते थे तो वो बताते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये आयत इस आयत से पहले है, ये आयत इस आयत के बाद है। तो जिस तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, उसी ऑर्डर में कुरान को रखा गया। और फिर कोई हमको गैप नजर नहीं आती इस सूरा में। तो इससे भी ये कहते हैं कि ये पता चलता है कि तमाम का तमाम जो है वो रिलेटेड है, कंटेंट जो है। अभी देखें, हमने जो सूरा निसा में पढ़ा, कितनी अलग अलग चीजें थी, इसमें जो है मोर और लेस सब मिलती जुलती चीजें हैं। अच्छा, कौन सा ओकेजन था रेवलेशन का? एक तो आपने टाइम देख लिया। ओकेजन ये था कि उस वक्त हालात जो है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद हालात जो हैं वो मुसलमानों के लिए चेंज हो गए थे। जब हम सूरह आल इमरान पढ़ रहे थे, सूरह निसा पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कितनी तकलीफें उठाई मुसलमानों में। गज़वा बदर के बारे में था, गज़वा ओहद के बारे में था, ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे। और मुसलमान किस किस ट्रायल से गुजर रहे थे। मदीने में पूरा हिपोक्रेसी थी, हिपोक्रेट्स ने क्या किया, आपको याद है ना सब चीजें। तो वो जनरल एटीट्यूड जो है वो जब तक ये आई सूरा, जब तक काफी चेंज हो गया था, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लास्ट सूरास, ठीक है ना, 112 सूरा है। तो सब चेंज हो गया था। मुसलमानों की तरफ जो एटीट्यूड था लोगों का, जो बिहेवियर था लोगों का, वो भी चेंज हो गया था। अब मुसलमान स्ट्रांग हो गए थे,
وہ ایک ایسا پاور ہو گیا تھا جو انولنریبل تھا, جو ولنریبل نہیں تھا. پہلے کیا تھا, اٹ واز ولنریبل, اس کو ڈیفیٹ کرنے کے چکر میں ہوتے تھے. اب کیا ہے, اٹ از این اسلامک اسٹیٹ, اور اس کو جو ہے یہ کافی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اسٹیٹ, جو کہ نجد تک چلا گیا ایسٹ میں, اور ریڈ سی تک چلا گیا ویسٹ میں, اور سیریا تک چلا گیا نارتھ میں, اور مکہ تک چلا گیا ساؤتھ میں. مطلب آپ دیکھیں, اگر آپ میپ دیکھیں, آپ دیکھ لیں گھر جا کے کہ اس میں کیا ہے کہ اتنا بڑا پورا اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا تھا. تو وہ سیٹ بیک جو مسلمانوں کو عہد کے بعد تھی, جن سے ان کی ڈٹرمینیشن لگتا تھا کہ اب ختم ہو جائے گی, وہ عہد نے ان کی ڈٹرمینیشن ختم نہیں کی, کیونکہ اسی میں یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے تھے, اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے تھے, اور ان کو ایک ڈیفیٹ کائنڈ آف ہوئی تھی. اب کیا ہوا تھا, اب وہ لوگ ایکشن میں آ گئے تھے, اور ان کی کنٹینیوس اسٹرگل تھی, اور ان کی سیکریفائسز تھی کہ تقریباً 200 میل کی ریڈیس تک جو ہے ان لوگوں کا وہ پھیل چکا تھا. اور پھر جو یہودی مینس تھا, جو ان کو ہمیشہ تھریٹن کرتا رہتا تھا مدینہ میں, وہ اب ختم ہو گیا تھا. وہ سب ختم ہو گیا تھا. غزوہ خندق آپ کو یاد ہے وہ ہوئی, اس کے بعد وہ سب ختم ہو گیا. پھر ادر پارٹس آف جو حجاز تھے مدینہ کے ارد گرد, وہ سب بھی مدینہ کے اسٹیٹ میں داخل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو مدینہ بہت ایکسپینڈ ہو گیا, اور اسلامک اسٹیٹ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا. اب جو لاسٹ ایفرٹ جو تھا, جو ابھی میں آپ کو بتائی تھی, بیٹل آف خندق تھا, جس میں غزوہ خندق یا بیٹل آف دا ڈچ کہتے ہیں, اس میں قریش نے بہت کوشش کی, پورا احزاب, اس لیے غزوہ احزاب اس کو کہتے ہیں نا, کہ پورے کنفیڈریٹس تھے, سب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے, اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کے ارد گرد ان کو گھیر لیا تھا چاروں طرف سے. تو اس وقت جب اس میں وہ لوگ جیت نہ سکے, تو پھر مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا, اور باقی عربوں کو, قریش کو بھی پتہ چل گیا, یہودیوں کو, سب کو پتہ چل گیا کہ اسلامک موومنٹ کو سپریس کرنا ایزی نہیں ہے. اب اسلام جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈز پہ اور لوگوں کے ہارٹس پہ رول کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں جس طرح کی ابھی سچویشن آئی بھی ہے, بہت گرم سچویشن ہے, بہت بلیک سچویشن ہے جو اس وقت چل رہا ہے فلسطین میں, لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے, لوگوں کے دماغ اب سوچنا شروع کر چکے ہیں کہ نہیں, یہ جو ہے یہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے. حالانکہ بند کیا جا رہا ہے, سینسر کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں لوگوں کو اب سمجھ آنے لگی ہے. تو اس وقت بھی لوگوں کو سمجھ آنے لگی تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کو ہم نے دبانا نہیں ہے, ان کی جو اپنی بلیفز ہیں, ان کی جو اپنی کانڈکٹ, کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اس طرح ان کو رہنے کے لیے دیا جائے. اور وہ لوگ خود بھی کافی آگے آ گئے تھے. دوسری ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ مسلم سویلائزیشن جو ہے وہ اٹ واز بینگ بلٹ یا ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف اسلام. اب یہ نہیں تھا کہ ہم دوسروں کے رولز کو فالو کریں. اسلامک اسٹیٹ بن گئی ہے, اسلامک سویلائزیشن آ گئی, مسلم سویلائزیشن آ گئی ہے, اور یہ تمام سویلائزیشن سے بہت ڈفرینٹ تھی, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ کائنڈ آف مورل, سوشل, کلچرل, بیہیویئر, اکنامک, ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لاز کے مطابق ہے, قرآن اور سنہ کے مطابق اسٹارٹ ہو گیا بننا. مساجد ہر جگہ بننے شروع ہو گئے, نمازیں کانگریگیشن میں شروع ہو گئی, امامز اپوائنٹ ہونا شروع ہو گئے, اور ہر جگہ پہ, ہر ہیبیٹیشن میں, ہر جگہ پہ مسجد اور امام ہو گیا, اور لاز بھی سب, جیسے کرمنل لاز جو ہیں وہ بھی سب آ گئے. تو اس کی وجہ سے جو ہے اسلامک کورٹس جو بن گئے تھے, اس میں بھی ٹرائلز بھی سب اسلامک وے آف لائف سے ہونے لگے, اسلامک لا کے مطابق ہونے لگے. ٹریڈ اینڈ کامرس کے بھی, تجارت کے بھی جو پرانے طریقے وہ ختم کر دیے گئے, اور نئے نئے طریقے آ گئے. میرج اینڈ ڈیورس جو آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں ہم اتنا پڑھا تھا, وہ بھی سب اب امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئے. ایکچولی اس وقت تو بن رہے تھے, اس وقت احکامات آ رہے تھے, اب سب کچھ انفورس ہو گیا. ایکچولی سب کچھ آ گیا, ایڈلٹری کی سزا, سلینڈر کی سزا, جتنی بھی, سب نے, اس سے کیا ہوا, مسلمانوں کی جو سوشل لائف ہے اس میں ایک ریولیوشن آ گیا. ان کا سوشل بیہیویئر جو ہے, ان کی بات چیت چینج ہو گئی, ان کا ڈریس چینج ہو گیا, ان کا موڈ آف لیونگ, ان کا کلچر, سب کچھ کیا ہو گیا, اٹ اسٹارٹڈ ٹیکنگ اے ڈیفینٹ شیپ اینڈ دا اسلامک شیپ. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ نان مسلم جو ہیں وہ ابھی کہنے لگے کہ اب ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ واپس شرک میں چلے جائیں, اب ان کو پتہ چل گیا they will never go back to shirk. تو ٹریٹی آف حدیبیہ سے پہلے یہ بات ہے کہ مسلمانوں نے جب سٹرگل کی تھی نان مسلم کے ساتھ, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس میسج کو پروپیگیٹ کریں, اس میسج کو پھیلائیں. لیکن جب یہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا, اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ یہ ڈیفیٹ ہے,
کیونکہ ٹریٹی کرنی پڑی, عمرہ نہیں کر سکے, لوگ واپس آ گئے, تو ایسے لگ رہا تھا یہ تو مجبوراً ہم کو ایک ٹریٹی سائن کرنی پڑ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کیا ہے, مطلب صحابہ بھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ پریشان ہو رہے تھے کہ کیوں ہم یہ سائن کر رہے ہیں, عمرے کے لیے آئے اور کیوں واپس جا رہے ہیں. لیکن ان ریالٹی کیا تھا, وہ ٹریٹی آف حدیبیہ جو تھا, دیٹ واز اے وکٹری. اور وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ وہ ایک وکٹری تھی. آئی تھنک سورہ فتح میں آئے گی شاید, اور سورہ محمد میں, سورہ فتح میں شاید ہے. تو مسلمانوں کو کیا ہو گیا پھر اس حدیبیہ کی ٹریٹی کے بعد, ان کو پیس بھی مل گئی, ان کی اپنی ٹیریٹری میں بھی, اور ان کو دوسرے جگہوں پہ سپریڈ کرنے کے لیے بھی, اسلام کو دوسرے سراؤنڈنگ ٹیریٹریز میں سپریڈ کرنے کے لیے, کیونکہ اٹ واز اے پیس ٹریٹی. تو اکارڈنگلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, تمام جو رولرز ہیں, ایران, ایجپٹ, رومن امپائر, اور جتنے بھی عربیہ کے جتنے بھی چیفز ہیں, ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد لیٹرز ایڈریس کرنے شروع کر دیا, ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا. ایٹ دا سیم ٹائم اسلام کے جو ہمارے جتنے بھی صحابیوں کے گروپس تھے, اور ان کو بھی ڈفرینٹ ٹرائبس میں اور ڈفرینٹ لینڈز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ان کو بتاؤ, ان کو میسج بھیجو اسلام کے. تو یہ تمام سرکمسٹانسز تھے جس میں سورہ المائدہ ریویل ہوئی تھی, نازل ہوئی تھی. تو اس لیے سورہ مائدہ کا ہمیں ضروری تھا کہ ہم دیکھ لیں. اٹ از ویری ڈفرنٹ کانٹیکسٹ, ویری ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, ویری ڈفرنٹ سرکمسٹانسز فرام واٹ وی سو ان سورہ آل عمران اینڈ سورہ نساء. پڑھتے ہیں, شروع کرتے ہیں پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا, او یو دوز ہو بلیو. مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے, اور اس وقت کے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اوفو کا مطلب کیا, ایک تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اوفو کیا چیز ہے, اٹ از فعل الامر, حکم دیا جا رہا ہے, کمانڈ کیا جا رہا ہے. اوفا یوفی ایفاؤن, اوفا یوفی ایفاؤن کون سا ہے, فارم 4, یعنی کہ فلفل کرو, پورے کرو. کس چیز کو, بالعقود, اپنے کانٹریکٹس کو, اپنی اگریمنٹس کو, اپنی پرومسز کو. عقد کیا ہوتا ہے, عقد کو یہ ہے کہ عقد کو آپ اپنے جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہے, کسی کے ساتھ بھی کوئی اگریمنٹ ہے, اس کو آپ پورا کرو. اردو میں ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو, پورا کرو اپنے عہد, اپنا نہیں لکھا لیکن عہدوں کو سمجھ لے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, پورا کرو عہدوں کو. احلت لکم بہیمۃ الانعام. احلت, ہا لام لا, احل یحل احلال, احل یحل احلال, فارم 4 ہے, یعنی کہ یہ پاسٹ پیسو ہے, ماضی مجہول ہے کہ احلت یعنی کر دیا گیا ہے آپ کے لیے. کیا کر دیا گیا, have been made lawful. احلت, have been made lawful, have been made halal. احل حلال کو کہتے ہیں نا, have been made lawful, have been made halal لکم, for you, بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام کا مطلب ہے, بہیمہ کا مطلب ہے 4 legged, quadruped جس کو کہتے ہیں, جس کے 4 legs ہوں. انعام کا مطلب ہے گریزنگ سٹاک, جو گریزنگ سٹاک ہے. بہیمۃ الانعام یعنی جو آپ کے چرنے والے چوپائے. تو اردو میں آپ کہیں گے حلال کیے گئے تمہارے لیے یا آپ کے لیے چرنے والے چوپائے, یعنی جو گریز کرتے ہیں فیلڈز میں, ٹھیک ہے. الا, ایکسپٹ, ما یتلا علیکم, except ما یتلا, what is recited, تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں نا, what is یتلا, what is recited علیکم, upon you یا on you یا ٹو یو, جو آپ کو ریسائٹ کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ سب حلال ہے, سوائے ان کے جو پڑھے جائیں گے تم پر. کب پڑھے جائیں گے, آگے وہ آئے گا. حرام کیا چیز ہے, ابھی حلال کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھیں حلال کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں غیر محل الصید وانتم حرم. not غیر محلی, not it is lawful. محلی again حلال, not it is lawful, not it is permitted, الصید to hunt. صید کا مطلب ہے شکار کرنا, یعنی ہنٹ کرنا. وَأَنْتُمْ حُرُمْ, وہ جو ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے while, and نہیں ہے, while ہے, while أنتم حرم, while you are in احرام. حرم یعنی آپ احرام میں ہیں, آپ احرام میں ہیں. So not it is lawful, not it is permitted to hunt while you are in احرام. نہیں ہے حلال شکار کرنا اس حال میں کہ آپ احرام میں ہیں.
نہیں ہے حلال شکار کرنا اس حال میں کہ آپ احرام میں ہیں. ان اللہ یحکم ما یرید. Indeed, Allah commands, یحکم he commands ما یرید whatever he wills. بے شک اللہ حکم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بس اللہ نے حکم دیا اور ہمیں اس کو سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اس کو سب تفسیر دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور کل مومنین مسلمات کے لیے کہ the سورہ starts with addressing us. یاد رکھیں کہ ہمیں فل اٹینشن پے کرنا ہے. جب یا ایھا الذین آمنوا بار بار میں کہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے بھی ہے. کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کوئی کمانڈ کرنے والے ہیں, کوئی چیز کوئی آرڈر کرنے والے, کوئی حکم دینے والے, یا کسی چیز سے ہمیں روکنے والے ہیں, یا کہہ رہے ہیں یہ کرو یا کہہ رہے ہیں نہ کرو. either it's a command or it's a prohibition. تو یہاں پر کمانڈ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اوفو بالعقود. اوفو کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹلی فلفل, پوری طرح سے پورا کرو, یعنی ایبسولوٹلی ٹرو رہو اپنی کمٹمنٹ پہ. کمپلیٹلی فلفل کرو, ایبسولوٹلی ٹرو رہو جو بھی آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے. عقود کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا عقود ہے عقد کی جمع. عقد کیا چیز ہے؟ اٹ مینس اے ناٹ, ایک ناٹ. اب دیکھیں جب ہم لوگ ہمارے لوگ جب بھیجتے ہیں کارڈ بھیجتے ہیں شادی کا تو بھی کہتے ہیں نا عقد, عقد النکاح کہتے ہیں کہ یہ نکاح کا ناٹ ہے, اس کو ٹائی کرنا ہے, کیونکہ اٹ از اے کانٹریکٹ بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف. اور اس کا تو آپ نے دیکھا قرآن میں کیا ہے کہ میثاقا غلیظا, یہ بہت اچھا کانٹریکٹ ہے, بہت سالم کانٹریکٹ ہے, تو اس کو بھی پورا کرنا ہے. تو عقود کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹس یا اگریمنٹس. اور یہ یاد رکھیں کہ تمام کانٹریکٹس جو ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, چاہے وہ لکھے ہوئے ہوں چاہے وہ نہ لکھے ہوئے ہوں, whether they are written or they are not written. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ do not break these contracts. جب کہہ رہے ہیں نا کہ اوفو یعنی ان کو پورا کرو, اس کا سیکنڈ مطلب یہ ہے کہ ناپ توڑو ان کو توڑنا مت جو آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے. do not violate these contracts, ان کی بے حرمتی نہ کرو. تو ہمیں یہ بہت اچھی طرح اپنے دماغوں میں, اپنے دلوں میں, اپنے سسٹم میں بٹھا لینا ہے کہ تمام کانٹریکٹس امپورٹنٹ ہیں. اور ہمیں ہر کانٹریکٹ کے بیچ میں نہیں جاؤں گی کہ میرا آپ کے ساتھ کیا ہے, آپ کا فلاں کے ساتھ کیا ہے, یہ سب آپ نے خود دیکھنا ہے. موسٹ امپورٹنٹ کانٹریکٹ ہمارا کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کریں گے, ٹو بلیو ان ہم, کہ ان کی ایک ربوبیت ہے, ہی از دی اونلی رب, اور ان کے اسماء و صفات یعنی ان کے جو نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ صرف ان کے لیے, اور ہم ان سب پہ ایمان لائیں گے. اینڈ نمبر 3 کہ ہم عبادت بھی جو کریں گے, جو کچھ بھی کریں گے, سرو بھی کریں گے, یعنی عبودیت جو ہے, ربوبیت بھی اور عبودیت بھی, دونوں صرف اللہ کے لیے. ہم اللہ ہی کے بندے, اللہ ہی کے عباد ہیں, اللہ ہی کے سلیوز ہیں اور اللہ ہی کی. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے اور کانٹریکٹس کون سے؟ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عقد جو ہوتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں بھی عقد کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. وہ جو کچھ بھی ہم نے عقد کیا ہے اس پہ ہم کو پورا کرنا ہے, چاہے آپ ہسبینڈ ہیں چاہے آپ وائف ہیں. امپلائر اور امپلائی, ایک بندہ آپ کو ہائر کرتا ہے, اس لیے ہائر کرتا ہے کہ آپ 9 to 5 کام کریں یا آپ 8 to 4 کام کریں. اب اس کے بیچ میں اگر آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, آپ فون پہ لگی رہتے ہیں, آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں, آپ اپنا ٹائم پرسنل چیزوں میں گزارتے ہیں, وہ آپ اپنے کانٹریکٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا ہے, اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ہم جہاں بھی نوکری کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, وی ہیو ٹو فلفل دیٹ کانٹریکٹ اپ ٹو فلفل, یعنی پوری طرح اوفا, پوری طرح اس کو فلفل کرنا ہے. اسی طرح گورنمنٹ ہے, اب ہماری گورنمنٹ ہے, ہم سٹیزنس ہیں یہاں پر, اب ان کے ساتھ ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں, یعنی ہمارا جو پاسپورٹ ہے, ہمارا ویزا ہے, وہ سب بھی ہمارے کانٹریکٹس ہیں, ہمارا ڈرائیورز لائسنس ہے وہ بھی ہمارا کانٹریکٹ ہے. یہ سب چیزیں ہمارے کانٹریکٹس ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں ڈرائیورز لائسنس میں کیا ہے کہ ہم اسپیڈنگ نہیں کریں گے, ہم لاز نہیں توڑیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے اگر توڑ لیتے ہیں تو پھر ہم گناہگار ہیں نا, مطلب ہم وی آر بریکنگ آور کانٹریکٹس. بٹ وی ڈو بریک, میں نہیں کہہ سکتی کہ ہم لوگ نہیں توڑتے ہیں, لیکن یہ سب ہمارے کانٹریکٹس ہیں جن کو ہم پوری طرح سے فلفل نہیں کرتے ہیں. پھر ہمارے سوشل کانٹریکٹس بھی ہیں, ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ, ہماری سوسائٹی کے ساتھ, ہمارے معاشرے کے ساتھ, ہماری کمیونٹی کے ساتھ. وہ سوشل کانٹریکٹ کیا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن زبانی وی ہیو ٹو بی پولائٹ, وی ہیو ٹو بی کرٹیس. ہمیں کائنڈنس کے ساتھ, اچھی طرح نرمی کے ساتھ لوگوں سے بات کرنی ہے. ہمیں لوگوں کی لائف, لوگوں کی پراپرٹی, لوگوں کی سپیس یا ان کی پرائیویسی, ان سب کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے نا کہ ہم کسی کی لائف پہ چڑھ دوڑیں, کسی کی پراپرٹی پہ چڑھ دوڑیں, کسی کی پرائیویسی کو ہم وائلیٹ کریں. تو یہ سب بھی ہماری اس معاشرے میں, اس دنیا میں گورنمنٹ کے ساتھ, امپلائی کے ساتھ سب کانٹریکٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے وہ کانٹریکٹس ہیں اور وہ اگریمنٹس ہیں جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں اباؤٹ دا پروفٹ اینڈ دا قرآن.
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कहा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी सुन्नत पर हम अमल करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको चूज किया और वही के जरिए उनको चीजें बताई जो उन्होंने हम तक पहुंचाई। और फिर कुरान अल्लाह का स्पीच है, तो हम अल्लाह की स्पीच और अल्लाह के अहकामात को मानेंगे, ठीक है। अब हम कैसे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेट करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कॉन्ट्रैक्ट को? समटाइम्स वी क्रॉस द लाइन, हम हद से गुजर जाते हैं, एंड समटाइम्स वी फॉल शॉर्ट। कभी हम हद से गुजर जाते हैं, नहीं मैं ये भी करूँ जो कि सही है या गलत है, हम लाइन क्रॉस करते हैं। अभी मैं किसी खास स्पेशल उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन कभी कभी हम पूरा नहीं करते और कभी हम ओवर करने में गलत काम कर देते हैं, बिदात कर लेते हैं, शिर्क कर लेते हैं। तो जो भी है, ये एक लाइन का मतलब ये है कि हमें अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, तमाम कमिटमेंट्स को ऑनर करना है। और इसमें एक पॉइंट जो हम लोग बहुत भी ज्यादा जिसमें नेग्लिजेंट है, अगर हमें इनविटेशन आई है 6 बजे पहुंचने की, मैं हमेशा कहती हूँ, और आपको 6 बजे उन्होंने बुलाया और आपने अग्री किया है, एक्सेप्ट किया है, RSVP किया है कि ठीक है, आप उसमें लिख नहीं रही हैं कि मैं 6 बजे आऊंगी, बट यू हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ये हमारी कमिटमेंट है, हमें वहां 6 बजे पहुंचना चाहिए। ये हमारी होस्ट के साथ आपकी मेहमान की कमिटमेंट, मेजबान और मेहमान की एक कमिटमेंट है। लेकिन आप बताएं कितने लोग टाइम पे वहां पर अराइव करते हैं? अगर एक जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से आप नहीं पहुंच सकते, यू शुड इन्फॉर्म द होस्ट, एक टेक्स्ट कर दें। लेकिन वैलिड रीजन के बगैर किसी सही, मतलब आप कहने हाँ कोई बात नहीं, कोई भी नहीं आया होगा, 6 बजे की दावत है, हम तो 8 बजे जाएंगे, हम नमाज पढ़ के जाएंगे, इशा पढ़ के जाएंगे, ये सब हम करते हैं और इट्स वेरी कॉमन। यहाँ तो फिर भी थोड़ा जल्दी है, कराची में तो आप फंस जाओगे, शादी पे जाओगे तो फिर क्या है, वी विल बी, अगर हम पूरा नहीं कर रहे हैं वहां पहुंचने का टाइम पे, अगर हर बंदा अपनी कमिटमेंट को ऑनर करेगा तो सब शादियां टाइम पे होंगी। तो अदरवाइज क्या, वी आर ब्रेकिंग आवर कमिटमेंट। फिर आया कंटिन्यू करती है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। यानी इस आया से ये पता चलता है कि जनरल प्रिंसिपल क्या है हलाल और हराम का। बहीमतुल अनआम लकुम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमें पता है कि अल्लाह ताला ही के पास है हराम को हलाल या किसी भी चीज को हराम या हलाल डिक्लेयर करना। नो वन हैज दिस राइट कि वो चेंज करे। तो जो कुछ अल्लाह ताला ने हलाल किया है, जो कुछ इसमें फॉलोइंग में जो अल्लाह बता रहे हैं हमें जो आएगा, वो सब चीजें चाहे वो स्लॉटर्ड हो चाहे वो हंटेड हो, और इसके बाद जो है जो अल्लाह कह रहे हैं एक्सेप्ट इल्ला मा युतला, यानी जो कि बाद में रिसाइट किया जाएगा। हराम चीजें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आयत है, हराम चीजें इसके बाद आएंगी, अभी फर्स्ट आयत में नहीं आ रही है, अभी सिर्फ हलाल चीजों का आ रहा है। और इसमें अनआम का लफ्ज है, बहीमतुल अनआम, यानी अनआम क्या चीज है, वो कैटल है, कोई भी कैमल है, काउ है, शीप है, गोट एक्सेट्रा, ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें अनआम है। और बहीमा का क्या मतलब है, जो आपको मैंने बताया था, जो ग्रेजिंग क्वाड्रुपेड्स हैं, यानी 4 लेग्ड हैं, 4 लेगेड हैं। तो 4 लेगेड हैं यानी वो तमाम चीजें जो अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ अनाम कहा होता तो फिर परमिशन क्या होती कि वो तमाम एनिमल्स जो हैं जो अनाम है वो एप्लीकेबल है। लेकिन अनाम सिर्फ नहीं कहा, अल्लाह ताला ने सिर्फ अनाम का लफ्ज नहीं यूज किया, बल्कि बहीमतुल अनाम का है। उसका मतलब ये कि वो जो कि ग्रेज करते हैं, ऑल ग्रेजिंग स्टॉक, जो कि चरते हैं, तो चरने वाले तमाम जानवर जो हैं उनको अल्लाह ताला ने हलाल किया हुआ है। तो ये परमिशन जरा वाइड हो गया है, मीनिंग कि वो तमाम कैटल, वो तमाम है जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं और एनिमल पे फीड नहीं करते हैं। एनिमल का मतलब ये नहीं छोटे छोटे जानवर, इसका मतलब ये जो कार्निवोर्स नहीं होते, जो एनिमल को नहीं खाते, ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भी आ जाएगा, हराम चीजें आ जाएंगी, सो लेट्स नॉट गो इनटू इट। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं आगे इसी आयत में, कह रहे हैं गैर मुहिल्ली सईदी व अंतुम हुरम, इट इज नॉट हलाल, इट इज नॉट परमिटेड, यानी हमें मालूम है जबकि हम एहराम की हालत में हों, यानी इन स्टेट ऑफ एहराम, जबकि हम उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, और आपको पता है वो एहराम जो है मिकात से पहले पहन लेना पड़ता है और लब्बैक कह लेना पड़ता है, यू आर इन अ स्टेट ऑफ एहराम। वो एहराम इसलिए कि जब आपने एहराम को अज्यूम कर लिया एक दफा, अब एहराम के स्टेट में आ गए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑर्डिनरीली जो परमिसिबल होती हैं वो चीजें भी उस वक्त हराम हो जाती हैं उस एहराम की हालत में। फॉर एग्जाम्पल अपने बाल काटना, शेव करना, परफ्यूम लगाना, कोलोन लगाना, सेंटेड शैम्पू लगाना, सेक्सुअल डिजायर्स पूरे करना, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं जो कि एहराम में मना है, ठीक है ना। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि किलिंग या हंटिंग जो है
وہ بھی آپ کو احرام میں منع ہے. راستے میں اگر آپ اب تو ہمارے پلین میں جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کون شکار راستے میں کرے گا, لیکن جب پہلے جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا. ابھی بھی لوگ جاتے ہیں وہاں سے نزدیک سے جہازوں میں, مطلب پانی کے جہاز میں جاتے ہیں, پیدل جاتے ہیں, گاڑیوں میں جاتے ہیں, ہر چیز مطلب ٹرینوں میں جاتے ہیں. تو ان سب کو اگر راستے میں اگر سمجھے وہ رک رہے ہیں, جا رہے ہیں, پڑاؤ ڈال رہے ہیں, تو وہ ہنٹنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کسی کو ہنٹ اینیمل کو کل بھی نہیں کرنا ہے, ہنٹ بھی نہیں کرنا ہے. اچھا, اس میں یہ جو مچھر وچھر آ جاتے ہیں وہ چیز چلیں وہ حج کے انشاءاللہ جب ہوگا اس میں آپ لوگ سن لیجیے گا. ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں چاہتی ہوں کہ احرام کی پابندیاں کیا ہے, کیونکہ پھر ہمارا یہ رہ جائے گا. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے, جو وہ چاہے جو کمانڈ کرے, کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کمپلین کر لے کہ اللہ نے ایسا کیوں رکھا. اللہ نے پیدا کیا, اللہ رب ہے, اللہ چلا رہا ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے کہیں کہ اللہ مالک ہے؟ ہم یہ کہیں کہ آپ نے یہ کیوں یہ رول رکھا ہے؟ نہیں. تو ہمیں بعض دفعہ ہمیں یہ ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ جو بھی اللہ نے کیا وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے لاز ہمارے لیے رکھے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی رکھے ہیں. ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ اس میں بہتری کیا ہے بعض دفعہ. تو ہم کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں اس میں کیا ریزن ہوگی, اس میں کیا وزڈم ہوگا, لیکن ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس اس کو پورا کرو, اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی, اس میں ضرور کوئی خیر ہوگا. اس لیے جو بھی بات ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے, نقصان ہو جائے, اس میں کوئی خیر ہوگی. تو قرآن بہت اس کو فرملی اسٹیبلش کرتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ایکسیپٹ اللہ, اور ایکسیپٹ ود دا پرمیشن آف اللہ, کیا حرام ہے کیا حلال ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو حلال حرام حرام حلال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ جب وہی بھیجتے تھے کہ اس چیز کو حرام کہہ دو تو انہوں نے حرام کہہ دیا, اور جس چیز کو حلال تو انہوں نے حلال کہہ دیا. تو بعض چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی جو آپ کو حدیث میں ملیں گی. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں. نیکسٹ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اچھی خاصی لمبی آیت ہے, تو لیٹس گو لٹل فاسٹ. یا ایھا الذین آمنوا, اگین وہی ہے, او یو دوز ہو بلیو, لا تحلوا, do not violate شعائر اللہ. شعائر اللہ, شعائر is plural of شعیرہ. شعیرہ کا مطلب ہے کوئی نشانی, کوئی علامات, کوئی رائٹس, کوئی ریچولز, کوئی سمبلز. اکثر اس کو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے سمبلز. یعنی O you those who believe, do not violate the symbols of Allah, the rituals of Allah, or the rights of Allah. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آپ بے حرمتی نہ کریں اللہ کی نشانیوں کی یا اللہ کی علامات کی. میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی تفسیر میں. ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد, اور اس کے اندر آ بھی گیا کچھ چیزوں کا, and not ولا and not الشہر الحرام. شہر کا مطلب ہے month, حرام کا مطلب sacred, یعنی and not the month sacred, and not the sacred months, walal hadiya, and not the sacrificial. hadiya کیا, جو sacrificial animal ہے, اس کو بھی میں ایکسپلین کرتی ہوں آگے جا کے. walal qala'id, and not the garlanded. garlanded یعنی جس کے اوپر گارلینڈ پہنایا ہوا, اس کے اوپر کوئی مارک لگایا ہوا. آپ لکھ لیجئے, تفسیر میں سب آ جائے گا. اور نہ حرمت والا مہینے یا مہینے, اور نہ وہ جانور جو قربانی کے لیے حرم کے اندر بھیجا جاتا ہے, اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں قربانی کی علامت ڈال دی گئی. ولا آمین البیت الحرام, and not Amina, those who come in peace, those who are coming in peace. Amina al-Bayt al-Harama, to the sacred house. اور نہ حرمت, اور نہ وہ لوگ جو آتے ہیں حرمت والے گھر میں. ولا آمینہ, جو پناہ لیتے ہیں, جو امن میں آتے ہیں حرمت والے گھر میں. یبتغونا, یبتغونا, ابتغا یبتغی ابتغاؤن, آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں, اس کا مطلب جو سیکھ کرنا. با غین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. seeking the bounty of their Rabb, فضلا من ربهم ورضوانا, seeking the bounty of their Rabb and pleasure, and his pleasure ہے رضوانا, his pleasure ہو گیا. ربهم یعنی his pleasure, یہاں لکھا ہوا نہیں his, لیکن اللہ کے pleasure کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں اپنے, وہ جب آتے ہیں اللہ کے گھر میں, کیوں آتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور خوشنودی اور رضامندی کے لیے. وہ تلاش کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کا فضل, اپنے رب کا فضل اور رضا اور
اپنے رب کی رضامندی یا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ پہلے تھا کہ جب آپ احرام کی صورت میں ہیں تو آپ شکار نہ کریں. اب اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ and when you come out of the state of ihram. وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب آپ احرام میں نہیں ہیں, آپ حللتم, آپ احرام سے نکل گئے. فَاصْطَادُوا پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ صید کا مطلب ہے ٹو ہنٹ. فَاصْطَادُوا اب اللہ تعالیٰ کہ then you may hunt. You don't have to hunt but you may hunt. صاد یا دال پہلے بھی آپ کو بتایا تھا صید, لیکن اس صید کا مطلب جو ہے اس میں تھا ہنٹ کرنا. یہاں پر فَاصْطَادُوا یہ کیا چیز ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ استاد یستعدو استیادن, فارم کون سا 8 ہے, شکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ احرام کی صورت سے احرام کی حالت سے نکل آئے, when you come out of the state of ihram then you may hunt. اردو میں ہے کہ جب آپ احرام کھول دیں تو پھر یا احرام کی حالت سے نکل آئے تو پھر آپ شکار کر لیں. تو یاد رکھیے کہ اس کا مطلب نہیں کہ آپ ضروری شکار کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض ہے آپ پہ کرنا, اس کا مطلب ہے then you may, آپ کر سکتے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ and let not, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, یہ again اللہ تعالیٰ ایک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بہت وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ and let not incite you یا compel you. جرما یجرمو جرمن, جرما یجرمو جرمن یعنی incite کرنا, ابھارنا. let not incite you, compel you. شنآنو قومن, شنآنو شنآن کا مطلب ہے آپ کو بتائیں دشمنی کو کہتے ہیں, the hatred, the animosity, قومن for a people, and let not incite you or compel you the hatred یا animosity for a people. یجرمنکم لکھا ہونا, منکم اس میں نون مشدد آیا. آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا جب نون مشدد آتا ہے اس کا مطلب یہ تاکید والا نون ہے, کہ اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر کے کہہ رہے ہیں, ایمفسائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ انسائٹ کرے, نہ آپ کو کمپیل کرے, اردو میں ہے, اور ہرگز آپ کو آمادہ نہ کرے دشمنی یا نفرت کسی قوم کی. ان صدوکم عن المسجد الحرام, as they stopped you from the masjid sacred, from masjid al-haram, کہ جیسے انہوں نے آپ کو روکا, کچھ مس تو نہیں ہو گیا, نہیں, کہ جیسے انہوں نے انصدوکم, جیسے انہوں نے روکا آپ کو, صدہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, انصدو کہ جو جیسے انہوں نے روکا, ان المسجد الحرام, انہوں نے آپ کو روکا اس مسجد حرام سے, ان تعتدو, ان تعتدو کہ آپ بھی ٹرانسگریس نہ کر جائیں. انہوں نے آپ کو روکا, ان تعتدو کہ آپ بھی ان کے ساتھ حد سے نہ گزریں. سو اگین انگلش میں ہوگا as they stopped you from the sacred masjid that you transgress, آپ ٹرانسگریس نہ کریں. انہوں نے آپ کو روکا لیکن آپ ٹرانسگریس نہ کریں. تو اردو میں آپ کہیں گے کہ انہوں نے روکا آپ کو مسجد حرام سے, لیکن آپ کو اس بات پہ کمپیل نہ کرے, یجرم اسی لیے تھا نا یجرمنکم, آپ کو یہ کمپیل نہ کرے آپ کی ہیٹریڈ اور آپ کی اینیموسٹی اور آپ کی نفرت اور آپ کی دشمنی ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو روکا, کہ آپ بھی ان کو روکیں, آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. انتادو کہ آپ حد سے نہ بڑھ جائیں. انہوں نے آپ کو روکا تھا ٹھیک ہے, لیکن آپ اب نہ روکیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اینڈ ہیلپ, پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں شاید, وَتَعَاوَنُوا اینڈ ہیلپ کریں. ایک تعاونا یتعاونوا تعاون, تعاونا یتعاونوا تعاون, اور روٹ لیٹرز کیا ہیں, عین واو نون, کسی کو ہیلپ کرنا, کوآپریٹ کرنا. تو وَتَعَاوَنُوا and help one another, support one another, عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى in righteousness یعنی اچھے کام میں اور نیکی میں, وَالتَّقْوَى اور پرہیزگاری میں یا گاڈ کانشسنس میں, اللہ کانشسنس میں, and help one another in righteousness and piety. اردو میں آپ کہیں گے اور آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں. تعاون اردو میں بھی کہتے ہیں, تعاون کریں, کوآپریٹ کریں نیکی میں اور پرہیزگاری میں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. وَلَا تَعَاوَنُوا but do not help عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, do not help one another, ایک دوسرے کو آپ ہیلپ کریں گے تو کس چیز میں کریں, نیکی میں کریں, لیکن do not cooperate in what, in sin, اسم یعنی sin میں, اور عدوان یعنی ٹرانسگریشن میں. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں گناہ میں, ظلم اور زیادتی میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ and be conscious of Allah, إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, indeed Allah is severe in taking revenge or severe in punishment. اور آپ اللہ سے ڈریں, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے.
اب دیکھتے ہیں اس کی، میں نے بتایا کہ لمبی آیت ہے لیکن اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی بہت ایزی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. یہ مکہ جب فتح مکہ ہوا اس کے فوراً بعد، یہ آپ کو بتایا نا کہ 6 اور 7 ہجری میں یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد پھر فتح مکہ ہوا. سیرہ کو آپ پڑھیں تو اس میں فتح مکہ پھر ہوا. فتح مکہ کے بعد پھر یہ جب ہوا، نئے نئے لاز آئے، نئی کانسٹیٹیوشن آئی. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام سپریڈ ہونے لگا. اٹ واز اے نیو مکہ. آپ یہ سوچ لیں کہ وہ مکہ نہیں تھا جو ڈس بلیورز کا تھا، جو قریش کا تھا، جو مشرکین کا تھا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے اور تمام مسلمانوں سے، کہ آپ وائیولیٹ نہ کریں، آپ بے حرمتی نہ کریں، آپ ڈس رسپیکٹ نہ کریں، بے عزتی نہ کریں. کس چیز کی؟ اللہ کے سمبلز کی. شعائر اللہ. سمبلز کیا چیز ہیں؟ اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا، تھوڑا میں بتاؤں گی. مثلاً کعبہ ہو گیا. کعبہ از اے سمبل آف اللہ، اللہ کا گھر ہے. صفا، مروہ، حجر اسود، زمزم، وہ پورا مکے کا شہر، مکے میں جو لوگ آ رہے ہیں، ہر چیز آپ سوچ لیں کہ مکے میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک اللہ کا سمبل ہے وہاں پر. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. ان کو بھی حکم دیا اس وقت کیونکہ وہ اس وقت فتح یاب ہوئے تھے. they were victorious. ٹھیک ہے، ان کو وکٹری ملی تھی، فتح مکہ ہوا تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس فیئر آف انفلوئنس میں جو رہ رہے ہیں ود ان مکہ کے، جو بہت سارے قریش تھے وہاں پر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو، ان چیزوں کو بھی آپ نہ وائیولیٹ کریں، اس کی بے حرمتی بھی نہ کریں، اور ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کریں، ان کو بھی انسلٹ نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ یہاں پر امن میں آئے ہیں. اگر وہ آپ سے لڑ نہیں رہے، امن سے آئے ہیں، تو ان کو مت انسلٹ کریں. جو بھی چیز، اب دیکھیں وہ مشرکین ہیں، وہ کعبے میں کس لیے آتے تھے؟ وہ اس لیے تو نہیں آتے تھے کہ وہ ہماری طرح ایک اللہ کی عبادت کریں. ان کے تو بت وہ تو چلے سب اب ٹوٹ گئے تھے، لیکن ان کی آئیڈیالوجی تو وہی تھی نا، ان کی تھنکنگ تو وہی تھی. وہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس کو دیکھ کے او یہ مشرک ہے، میں اس کے ساتھ زیادتی کروں کیونکہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے مجھے روکا. سمجھ میں آئے کہ مطلب بدلہ نہیں لینا ہے. اگر وہ اس آئیڈیالوجی کا فالوور ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ، وہ پھر بھی کس لیے آ رہا ہے؟ وہ اس شرک کر رہا ہے، لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کا نہیں پتا کون کب مسلمان ہو جائے گا. تو اگر ہم اس کی آئیڈیالوجی کی انسلٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دوسروں کے خداؤں کو مت انسلٹ کرو کیونکہ وہ آپ کے اللہ کو انسلٹ کرے گا. ان کے تو بہت سارے خدا ہیں، ہمارے پاس جو کہ ایک اللہ ہے، وہ جواب میں ریٹیلیٹ کرے گا. وہ سامنے سے آپ کو بھی، ہم کہتے ہیں نا کہ تم، ویسی جنرلی ہم اگر سمجھو میں کہہ دوں کہ تم بے وقوف ہو تو کہیں گے تم بے وقوف ہو، میں کہوں گی تم خراب ہو، تم خراب ہو، ایسے چلتا ہے نا. میں کہوں گی تمہارے خدا ہی ہیں، کہیں گے آپ کا خدا. تو یہ اٹ ول ریزلٹ ان دیٹ. تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم نہ کریں. تو یہ جو ایکسپریشن ہے شعائر اللہ، یہ ان تمام رائٹس، ان تمام سمبلز کے ہیں جو کہ ان اپوزیشن ٹو شرک اینڈ کفر ہے. یہ ایکسکلوسیو ڈیووشن جو ہے یہ صرف ہماری اللہ کے لیے ہے. تو ہم نے ان کا رسپیکٹ کرنا ہے انلیس ان چیزوں کو ٹینٹ کر دیا گیا، ان کے اوپر ایک خول چڑھا دیا گیا جس سے لگتا ہے کہ یہ شرک کی چیز ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم جو ہماری اسلامک چیزیں ہیں، لیکن اس کو اگر ذرا سا بھی ٹینٹ کر دو کہ نہیں نہیں یہ تو مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ٹینٹ آ جاتا ہے، ایک شرک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو آپ ان لوگوں سے نہ لڑیں، ان لوگوں کی چیزوں کو نہیں، انلیس کہ کلیئرلی شرک یا کفر اس میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا تھا کہ چونکہ مکے میں لوگ باہر سے آتے تھے نا، صرف مکے کے لوگ تو نہیں تھے، دوسرے لوگ بھی آتے تھے، جو لوگ بھی اپنا، چاہے مشرکین تھے جو بھی تھے، چاہے وہ، لیکن وہ ایک سلسلہ، خانہ کعبہ کا سلسلہ تو چل رہا تھا. وہ تو کب سے چل رہا تھا، سالوں سال سے چل رہا تھا، سینچریز سے چل رہا تھا کہ لوگ آتے تھے اور ان کی پلگرمیج بھی مکے میں ہوتی تھی. چاہے ان کی پلگرمیج ہوتی تھی کہ وہ ننگے ہو کے کر رہے ہوتے، تالیاں بجا رہے ہوتے تھے، سیٹیاں بجا رہے ہوتے تھے، جو بھی تھا، بٹ وہ آتے تھے. تو اسی لیے، اور وہ تمام جو ہیں، بہت ساری جو ان کے روٹس جو ہیں وہ کہاں سے گزر کے آتے تھے؟ مسلم علاقوں میں سے گزر کے آتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ امن سے آ رہے ہیں، جب وہ کعبے کی طرف آ رہے ہیں، تو کعبہ تو آپ کا ہی ہے نا، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے نا. تو اگر وہ آ رہے ہیں تو آپ ان کو، اگر وہ پولیتھیسٹ ہے، اگر وہ مشرک ہے، تو بھی ان کو مولیسٹ نہ کریں، کیونکہ وہ جا کہاں رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی طرف. یہ اس وقت کی باتیں، اب تو جا ہی نہیں سکتے نا. اب خیر اب پتہ نہیں کیا کیا رولز بن رہے ہیں، لیکن ویسے وہ اس زمانے کے لیے اپلیکیبل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ لوگ ان کو نہ تنگ کریں، ان کو انسلٹ نہ کریں، ان کو رسپیکٹ دیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
शहर अल हराम क्या चीज है कि यानी वो जो सेक्रेड मंथ्स हैं, जो 4 महीने हैं जिनको हम सेक्रेड मंथ्स कहते हैं, वो कौन से महीने हैं आपको पता है? रजब, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने, रमजान नहीं है इसमें, इसमें रजब, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने इसमें अल्लाह ताला ने फॉरबिड किया था कि इन 4 महीनों में, ये मुक़द्दस महीने, इनमें आप लोगों ने फाइटिंग नहीं करनी है। इसमें आप लोगों ने किसी से, अगर कोई आपसे फाइट ना करे जब तक कि खुदा न खास्ता कोई आपके ऊपर चढ़ाई ना कर दौड़े, तो इनमें आप लोग जो है स्पेशल सैंक्टिटी दें इन इन 4 महीनों को। फिर वो आगे आप पढ़ेंगे किस तरह उन्होंने इन महीनों के बदले दूसरे महीनों को चेंज किया और क्या कुछ किया, वो हम उसमें नहीं घुस रहे हैं। बस अल्लाह इस वक्त जो हमारी कंसर्न है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इस प्लेस को, इस जगह को और इस टाइम को, यानी ये 4 महीने, इस वक्त को आप वायलेट ना करें, इसकी सैंक्टिटी को, इसकी बेहुरमती ना करें, और इस प्लेस की यानी मक्का और मक्का के जो तमाम राइट्स और रिचुअल्स हैं और तमाम जो वो है, क्या नाम है, इनकी जितनी भी अल्लाह की अलामात हैं, उनको आप, सिंबल्स हैं, उनको आप, शाआइर अल्लाह जो है उनको आप वायलेट ना करें। फिर अल्लाह ताला साथ ये भी करें, वलल हदिया वलल कलाइद। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हदिया क्या होता है। हदिया होता है जो हम सैक्रिफाइस, हदिया वैसे क्या होता है? इट्स अ गिफ्ट, राइट? सो इट्स अ सैक्रिफिशियल एनिमल जो कि हम सैक्रिफाइस करते हैं अल्लाह की राह में, जो कि लोग उस वक्त क्या होता था, अभी भी लोग ले जाते हैं नजदीक वाले, तो वो हज तक लेकर जाते थे और वहां जाके वो सैक्रिफाइस करते थे। अब तो हम पैसे दे देते हैं, वहीं पर हो जाता है ना हज का, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जो हदिया, जो सैक्रिफिशियल एनिमल लोग लेकर आ रहे हैं मक्के में, उसको भी आपने कुछ वो नहीं करना है, मतलब उनको भी आप वायलेट ना करें, उनको भी आप प्रोटेक्ट करें, एक तरह से उनकी बेहुरमती ना करें, जो लोग लेकर आए, जो हज की सैक्रिफाइस के लिए, जो हम अपने ईद पे करते हैं ना, हम तो ईद यहाँ करते हैं, जो हज वाले हैं वो हज पे भी करते हैं और ईद का भी करते हैं, उनकी 2 सैक्रिफाइस हो जाती हैं। और वलल कलाइद, और कलाइद का क्या मतलब है आपको मैंने बताया कि वो जिसके ऊपर एक गार्लैंड पहना दिया जाता है, उसके गले में एक स्ट्रैप डाल दिया जाता है, या कोई फूल डाल दिया जाता है, या एक मार्क डाल दिया जाता है, कि ये पता चलता है कि ये गार्लैंडेड एनिमल्स हैं, ये वो एनिमल्स हैं जिनको अभी अडॉर्न किया जा रहा है, उन पे वो लगाए जानवर पे क्या वो लगा देते, मेहंदी के निशान लगा दिए जाते हैं, उनको मार्क कर दिया जाता है कि ये वो जानवर हैं जो कि प्लेज किए जा चुके हैं सैक्रिफाइस के लिए, और उनको छोड़ दिया जाता है कि वो ग्रेस करें, जब तक वो प्लेज पूरा नहीं हो जाता है, जब तक उनके सैक्रिफाइस का दिन नहीं आ जाता, उनको छेड़े मत, उनको तंग नहीं करें। तो यही होता है, दे शुड नॉट बी टच्ड बिकॉज दे आर द सिंबल्स ऑफ अल्लाह। और सिंबल्स ऑफ अल्लाह वो गाय और वो भैंस और वो बकरे और वो दुम्बे कैसे बन गए? क्योंकि वो अल्लाह की राह में उनको ज़बह करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी, उनको भी रिस्पेक्ट से ट्रीट करना। अब देखिए अल्लाह ने क्या क्या बता दिया इस एक आयत में, उस जगह पे जितनी भी चीजें शाआइर हैं, जो भी अलामात है, उन सब की रिस्पेक्ट करो, किसी की भी बेहुरमती ना करो, किसी को वायलेट ना करो, किसी की इंसल्ट ना करो, उस जगह की, उन लोगों की जो वहां है उस वक्त में, उस जानवर की भी जो कि सैक्रिफिशियल एनिमल है और जिसको गार्लैंड पहना दिया गया, उनमें से किसी को भी आप उनको, उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। हम तो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं कर पाते हैं। अल्लाह में हिदायत दे। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वह इज़ा हललतुम फस्तादू, यानी जब आप हललतुम, जब आप एहराम से निकल आए, तो उसके बाद फिर आप कर सकते हैं, क्या नाम है, अपना हंट कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, क्योंकि एहराम जो है वो भी अल्लाह का एक सिंबल है ना। अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि हम ये मर्द जो है वो ये 2, एक ऊपर पहने वो तौलिया या चादर और एक नीचे पहने, तो वो भी अल्लाह की तरफ से। हमारे लिए भी एहराम, जो स्टेट ऑफ एहराम ही अल्लाह एक सिंबल है ना, कि हम उसके बगैर हज उम्रा नहीं कर सकते एहराम के बगैर। तो इनमें से किसी चीज को भी, किसी चीज को वायलेट करना, किसी भी प्रोहिबिशन को कर लेना जो अल्लाह ने मना किया है, वो कैसा है? वो अल्लाह ताला यही कि हमें बता रहे ना कि ये नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो क्या है? हम गुनाहगार हैं। ये ब्लास्फेमी हो गई ना एक तरह से, ये अल्लाह ताला की हम इंसल्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बात को नहीं ओबे करने वाली बात है। और ये जो है ये जो प्रोहिबिशन है हंटिंग की, ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ही आया है ना, कि जब एहराम की सूरत में, आप एहराम की हालत में है तो आप ना करें। जब एहराम हट जाता है तो आपकी बहुत सारी चीजें आपको वापस नॉर्मल हो जाती हैं, आप बाल काटना शुरू कर देते हैं, आपको कोलोन लगाते हैं, आप सब कुछ करना, सब आपके लिए स्टार्ट हो जाता है वापस से। तो जो एहराम की हालत में चीजें मना होती हैं, वो चीजें एहराम खुलने के बाद वो इजाजत हो जाती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि उन लोगों को जो कि जिन्होंने आपको रोका था मस्जिद हराम
حرام آنے سے آپ ایسا نہ کریں, آپ ان کو مت روکیں اپنی اینیموسٹی میں, اپنی دشمنی میں اور اپنی نفرت میں. انہوں نے آپ کو روکا تو آپ بھی ان کو روک رہے ہیں, یہ بات, اور آپ حد سے گزر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا ان کو روکنا حد سے گزرنا ہے, ٹرانسگریشن ہے. کیونکہ بلیورز, ڈس بلیورز نے پہلے ان کو روکا تھا آنے سے, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی صلح حدیبیہ سے پہلے بھی کیا ہوا تھا. صلح حدیبیہ سے پہلے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا, وہ عمرہ نہیں کر سکے. تو اور میں اور آپ کیا ہوتے ہیں, ان لوگوں کو روک, ایز اے ریزلٹ کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو دلوں میں بہت اینگر آ گیا تھا. جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ ہو گیا تھا کہ یہ جو پیگن ٹرائبز ہیں یہ ہم ان کو نہیں گزرنے دیں گے, جب یہ جائیں گے مکے کی طرف تو ہم بھی ان کو روکیں. ان کے دلوں میں آیا, جب ان کے دلوں میں آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اب تو ہم جو بھی کیرامینس یہاں سے گزریں گے ہم ان کو روکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ جو حج کی طرف, جو کعبے کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی آپ نے نہیں روکنا ہے. وہ بھی اس میں آ گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اور ان کے دل میں جو بات ہے اس کو بھی کہا تمہاری یہ نفرت, تمہاری یہ دشمنی, تم انتقام لینا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نا کہ ہم کس بات پہ غصے ہوتے ہیں, کس بات پہ ہمیں نفرت آتی ہے, کس بات پہ ہم دشمنی کرتے ہیں. سبحان اللہ, اگر یہ سب اللہ کو معلوم نہیں ہوتا تو آپ سوچیں ہم کہاں جاتے. کیونکہ اگر لوگ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, سمجھے کہ میں نہیں کر رہی ہوں, کوئی میرے ساتھ کر رہا ہے, مجھے تو معلوم ہے نا کہ اللہ کو سب معلوم ہے. It gives you so much content, so much peace کہ شکر ہے اللہ کو سب معلوم ہے. ہماری اپنی جو ہم گناہ کرتے ہیں اس میں بھی ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ شکر ہے, یا اس میں شکر نہیں, ہم کہتے ہیں اللہ, اللہ کو سب معلوم ہے, ڈر جاتے ہیں. ڈر کے پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں معلوم ہے, ہم توبہ کر لیتے ہیں. سو بلیورز کو یہ کہا گیا, مسلمانوں کو کہا گیا کہ چونکہ آپ پاور میں ہیں اس وقت, چونکہ آپ کی اس وقت حکومت ہے اور آپ کے اینیمیز جو ہیں وہ ویک ہیں, تو آپ ایسا نہیں ہو کہ وہ ویک ہیں تو آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں. انہیں کعبے سے مت روکیں. انہوں نے آپ کو روکا, they stopped you, but you don't stop them. بالکل, کیونکہ اگر آپ سٹاپ کریں گے تو آپ حد سے گزریں گے اور آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے. You will be unjust to them and you will be transgressing. تو اگر نارملی کیا ہوتا ہے, جو وکٹوریس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگ سورس آف کرپشن بن جاتے ہیں, وہ خود بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں. جو بھی جیتتا ہے, جو بھی آگے وکٹوریس ہوتا ہے, نارملی کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم تو فتح یاب ہو گئے, اب سب جو مرضی ہم کریں گے. جو جیت جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ سورس آف کرپشن بھی بن جاتا ہے, سورس آف اپریشن بھی بن جاتا ہے, دوسروں کو تنگ بھی کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں بلیورز کو کہ آپ جیت گئے, کانکویسٹ آف مکہ ہو گیا ہے, لیکن آپ انجسٹس بھی نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے, کرپشن نہیں پھیلائیں گے اور اوپریس بھی نہیں کریں گے کسی کو. بہت کلیئر ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک دوسرے وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو. تو ان کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ رائچسنس میں, بر میں اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو, and not to support, not to cooperate with anyone اگر وہ کوئی بھی ایول کر رہے ہیں یا کوئی بھی اگریشن کر رہے ہیں, اس میں آپ مت ساتھ دیں. اسم والعدوان دونوں میں آپ نے بالکل ساتھ نہیں دینا ہے. آپ وہ کریں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیئر کیا چیز ہے, جسٹس کیا چیز ہے, اور اللہ کی اوبیڈینس میں کیا چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ پہلے بھی میں آپ کو حدیث بتا چکی ہوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ اوپریسر ہو اور چاہے وہ اوپریسڈ ہو. تو لوگوں نے پوچھا یا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ اوپریسڈ ہے تو ہم اس کے لیے we will stand up, ہم اس کی مدد کریں گے, لیکن اگر وہ اوپریسر ہے, کسی پہ ظلم کر رہا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اس کو ہم کیسے مدد کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکیں by preventing him from oppressing others. یہ بخاری میں ہے کہ ہم دوسرے کو روکیں کہ دوسرا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اور اینڈ آف دی آیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, بلیورز کو وارن کر رہے ہیں, مجھ کو اور آپ کو, تمام بلیورز کو, واتقوا اللہ. واتقوا اللہ یعنی اتقوا اللہ, اللہ سے کانشیس رہو, اللہ سے مائنڈفل رہو, اللہ سے, اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ جو ہے وہ بہت, اس کا پنشمنٹ بہت سیویئر ہو سکتا ہے, وہ بہت سخت ریونج لے سکتا ہے. ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. ایسے ریمائنڈرز جب ہمیں ملتے ہیں تو ہم اپنے ہیٹریڈ کو بھی کنٹرول میں کر سکتے ہیں, اپنی اینیموسٹی کو بھی کنٹرول میں کر سکتے ہیں. ہمارا جو ڈیزائر ہوتا ہے ٹو ٹیک ریونج فرام سم بڈی, تو وہ بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, ہم اپنے اندر جو یہ نفرت کا جذبہ آ گیا, کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ہم اسے کوشش کریں حتی الامکان کہ ہم اسے معاف کر دیں اور ہم اسے بدلہ نہ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے کمانڈز پہ پوری طرح سے عمل کر سکیں, ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے, ایمان بھی ہمارا ایمان میں خلل نہ آئے, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اعمال ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
सालिहात, तो हमारे जो अमल है वो भी तमाम सालिहात में से हों, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी सवाल है तो प्लीज। जी मेरा सवाल है जी इसी आयत में आपने वाला यजरी मन्नकुम का नून शद्दा की बात बताई थी, जी तो वो सिर्फ इस आयत के लिए है या नहीं, नून मुशद्दद इज ऑलवेज ताकीद, ऑलवेज ताकीद? ऑलवेज नून मुशद्दद। कंफर्म करना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ये अगर आप वो पढ़ लेंगे ना, अरबिक का कोर्स जो मैंने कराया था उसमें ये सब चीजें इंक्लूडेड है, किस चीज से ताकीद है किस चीज से नहीं है, तो ये जरूरी है। जैसे ल आ जाता है किसी चीज से पहले, तो ल का मतलब एक ताकीद होती है, लक़द आ जाता है और दूसरी ताकीद होती है, बट समटाइम्स द कॉन्टेक्स्ट इज पास्ट टेंस, लक़द में पास्ट टेंस होता है। ल जो होता है दिस इज फॉर ऑल टाइम्स, एंड अगर जब नून के ऊपर शद्दा आ जाता है देन नून मुशद्दद बिकम्स अनदर ताकीद। लाम ताकीद होता है, नून मुशद्दद एक और ताकीद है। जी जज़ाकल्लाह। भैया को और कोई सवाल प्लीज। कैसी हैं जहरा, आप ठीक हैं? इतनी रात को आप क्लास ज्वाइन करती हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वही देर हो गई, मैं तो एग्जैक्टली 1 घंटा पहले ही ऑन करती थी, मगर फिर मैं जब नोटिस करी आप 12:20 का टाइम लिखे तो मैंने फिर इसलिए मुझे डाला, नहीं, वो दैट रियली हेल्प्स मी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई बात नहीं, आप बाद में सुन लिया कीजिए, अपनी नींद पूरी कर लिया कीजिए। तो अल्लाह आप जो इतना क्लास लेते हैं, सिर्फ हमको सुनना है, अमल करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बहुत बड़ी बात है, हमारी खुशकिस्मती है। कोई और सवाल किसी को? बुशरा आपकी माइक अभी तक खुली हुई है, कोई सवाल है? और नहीं, बंद कर दिया। नहीं सॉरी ऐसी कुछ कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह सी यू थर्सडे इंशाल्लाह। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे हस्बैंड के लिए, जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है वो उनकी हो सकता है कि वो थर्सडे को ही बुला लें, और दिस इज हिज लास्ट अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग हिज जो सिचुएशन उनकी चल रही है। तो फिर मैं देन ही इज गोइंग टू पाकिस्तान, तो फिर मैं उस वक्त मेरे लिए इस अपॉइंटमेंट को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आई एम ट्राइंग कि आगे पीछे हो जाए, बट उनको कोई बीच में वो मिल नहीं रहा है, तो फिलहाल तो मैं थर्सडे को इंशाल्लाह लेट्स मीट, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कल तक पता चल जाएगा देन आई लेट यू नो, फिर हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे, ठीक है। ओके, दुआ में याद रखें सबको, आप सब दुआ में याद रखें, मैं आप सबको याद रखूं। अगेन सुब्हानअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।